نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا زاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صافات سورہ یاسین کے بعد کی صورت ہے۔ سورہ یاسین جس طرح 3 اہم اور مرکزی مضامین پر مشتمل تھی، توحید، رسالت اور قیامت، اسی طرح یہ سورہ صافات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی 3 مضامین کو بڑی عمدگی کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ واضح کی ہے۔ انسانی زندگی میں عقائد و نظریات کی انتہائی درجے کی اہمیت ہے۔ عقیدے کا انسانی نظریے میں درجہ ایسا ہی ہے جیسے انسانی باڈی میں دل کا ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں دل ہی وہ مرکزی عضو ہے جو غذا اور خون کی فراہمی کرتا ہے۔ ہر ایک عضو تک دل کے ذریعے سے ہی غذا پہنچتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ تمام اعضاء اپنی تمام ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انسانی زندگی میں جس قدر اعمال ہیں، ان اعمال کو مہمیز جو ملتی ہے، طاقت و قوت جو میسر اور حاصل ہوتی ہے، وہ نظریات و عقائد ہی سے ہوتی ہے۔ جیسے دل انسان کا تندرست اور صحیح سالم ہو تو اعضاء وہ تندرست ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ الا فی الجسد مضغہ، لوگوں، انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اسی میں خرابی واقع ہو جائے تو پورا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں طبی اعتبار سے ظاہری طور پر ارشاد ہے، وہیں معنوی اور حقیقت کی طرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں رہنمائی فرمائی ہے، یعنی انسانی زندگی میں عقائد کی حیثیت وہ مرکزی ہے۔ جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو انسان سے سرزد ہونے والے اعمال بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور اگر عقیدہ ہی غلط ہو تو اعمال بھی غلط ہوں گے۔ مثلا جو مرکزی اور پہلا عقیدہ ہے توحید کا، اگر اس میں شرک کی آمیزش ہو جائے تو انسان مشرکانہ اعمال کرے گا، شرک کرے گا۔ اور اگر توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور عظمت کو انسان نہیں سمجھتا اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھتا اور پورے نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر فساد، ظلم اور خرابی پیدا ہوگی۔ توحید ہی در حقیقت وہ بنیادی نظریہ ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں مساوات، دنیا کے اندر ایک طرف انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط اور بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، دوسری طرف اس نظریے کے نتیجے میں انسانوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہے جیسے کہ وہ اپنی صفات کے ساتھ ہے، اللہ ایک تو اللہ کی ذات ہے، یاد رکھو اللہ کی ذات بہت وراء الورا ہے، اس کو یکتا اور اکیلا ماننا اور اپنی ذات میں لا مثل لہ ماننا، وہ اپنی ذات میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کائنات میں، تو یہ انسان کے لیے سب سے پہلی اور مرکزی چیز ہے۔ یہ تو اتنی اللہ کی ذات اونچی ذات ہے کہ اس تک انسانی عقل کی بھی رسائی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص اس کے لیے ایک بہت بنیادی صورت ہے، مختصر سی صورت ہے جس میں اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے۔
قل هو اللہ احد، کہ اللہ کی ذات اکیلی اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی کسی طرح کا بھی برابر اور ساجی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، دنیا میں ہمیشہ اللہ کے بارے میں یہ بھی تصور رہا ہے، بہت ساری گمراہ قوموں نے یہ بھی نظریہ اپنائے رکھا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، جیسے کہ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، یہودیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کا تصور موجود ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری گمراہ قوموں کے اندر اس طرح کے نظریات موجود ہیں۔ تو اللہ نے اس غلط نظریے کی تردید کی کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کے تمام امور میں سب کا سہارا ہو، لیکن اس کو کسی سہارے کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ دنیا میں ہمیشہ انسان جب کسی مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں پھنستا ہے تو وہ کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے۔ جب اسے کوئی اور سہارا نظر نہیں آتا تو وہ ایک غیبی سہارے کی مدد لیتا ہے۔ وہ غیبی سہارا، یاد رکھو، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اس ساری کائنات کو تھامے ہوئے اور اس ساری کائنات کے نظم و نسق کو قائم کیے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی اور بنا کر فارغ ہو گیا، خود بخود یہ کائنات چل رہی ہے، نہیں، آج بھی اس کے اسی حکم اور نظم اور اس کے طریقے کے مطابق یہ عمل کر رہی ہے۔ صمد اصل میں اس بنیادی کیل کو کہتے ہیں، یا اس بنیادی کھونٹی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سمندروں میں ملاح اپنے کشتی کو باندھ دیتے تھے۔ جیسے وہ کشتی دریا کے اندر یا سمندر کے اندر لہر اس کو ادھر لے کر جائے یا ادھر لے کر جائے، دریا کی موجیں آئیں، اندھیرے آئیں، جکھڑ آئیں، لیکن وہ اس کھونٹی کے ساتھ بندھی ہو تو اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، وہ کشتی نہیں ڈوبتی، نہیں وہ اپنے مرکز سے دور جاتی اور وہ محفوظ رہتی۔ اسی طرح گویا کہ اللہ کی وہ ذات ہے، جب تک انسان اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے تو دنیا میں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، انسان کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ترقی کا عمل بڑھتا رہتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ الصمد، انسان کا سہارا، اعتماد صرف اس ذات پر ہونا چاہیے۔ لم یلد ولم یولد، جب اللہ ہی پر سہارا ہونا چاہیے تو دنیا میں جو انسان سہارے ڈھونڈتا ہے نا، کبھی کسی کو سفارشی بنا لیا کہ یہ میرے کام آئے گا، جیسے ہم دنیا کے امور اور کاموں میں سفارشی ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح ہم نے آخرت کے اندر بھی سفارشیوں پر اعتماد کیا ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی ہمارا کوئی سفارشی ہوگا، یہ بزرگ، یہ پیر، یہ فلاں ہستی ہمیں بچا لے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بھی نفی فرمائی ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے سفارش بھی کسی کی نہیں چلے گی۔ اصل تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے جو مثالیں دی جاتی ہیں نا، وہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ واقعی تمہاری ان مثالوں پر فٹ آ رہی ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے، جیسے اللہ کو سمجھانے کے لیے اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ سمیع، جیسے سنتا ہے، بصیر، دیکھتا ہے، اور اسی طرح اللہ کی دیگر صفات ہیں، وہ کلیم ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے۔ یہ اللہ کی صفات در حقیقت بندوں کو سمجھانے کے لیے ان کو بیان کیا گیا ہے، وگرنہ اللہ کی ذات اور صفات اور اس کی کنہ اور حقیقت کا ادراک انسانی بساط سے بہت اونچا ہے۔ بس اس کے ساتھ ایک لاسلکی تعلق اور ربط جب انسان کا قائم ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور احساس
اور اس کا نور انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ دنیا در حقیقت اللہ کی اسی تجلی اور نور ہی کا عکس ہے، اسی کا اثر ہے۔ انسان کے اندر بھی اللہ کی اسی نور کی جھلک ہے کہ انسان دنیا میں وجود رکھتا ہے اور چل پھر رہا ہے۔ انسان کے اندر جو روح ہے، اس روح کو ایک روح کا تو وہ حصہ ہے جسے روح حیوانی کہتے ہیں، جو انسان کی غذا ہی سے پیدا ہوتی ہے، جسے میڈیکل میں وائٹل فورس کہتے ہیں، نسمہ کہتے ہیں، روح حیوانی کہتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر جو ایک نورانی نقطہ آتا ہے، بہت ہی معمولی سا، وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے آنے والا وہ نور ہے جو انسان کی اس روح کے اوپر آ کر ایک بطور چپ کے لگ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پوری انسانی باڈی اور اس کا وہ نسمہ، وہ تمام اپنے اعمال اور اپنی تمام حرکات کرنے لگ پڑتا ہے۔ وہ جو نورانی نقطہ ہے، بہت ہی معمولی سا، جزء لا یتجزا، ایسا وہ جز جو ناقابل تقسیم ہے، بہت معمولی سا، یہ در حقیقت وہ اللہ کی تجلی، اس کا نور اور اللہ کی معرفت کی وہ چپ ہے جو ہر انسان میں فٹ ہوئی ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہی انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اس سے تعلق قائم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جتنا اس نورانی نقطے کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی انسان جو ہے وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی عزت و عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بہرکیف اللہ کی ذات، وہ اپنی ذات میں بھی واحد ہے اور اس لیے اپنی صفات میں بھی باکمال ہے، لہٰذا الوہیت میں، بندگی میں بھی وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ اور معبود نہیں ہے۔ یہی تین توحید میں تینوں چیزیں اللہ کے لیے ایک مسلمان کے عقائد میں داخل ہیں: اللہ کی ذات پر ایمان و یقین رکھنا، اور اس کی صفات کو ماننا، اور پھر تیسرے درجے میں اس کی بندگی کرنا، عبادت کرنا، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا۔ اس سورہ صافات میں بھی اللہ نے ان تینوں مرکزی مضامین کو بڑی تفصیل اور عمدگی کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہاں پہلے تین صفات ذکر کی، اس کے بعد وہی اللہ کی عبودیت کا اور معبودیت کا ذکر فرمایا۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، بے شک تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ صافات صفًا، صافات یہ صفت ہے اور اس کا موصوف معذوف ہے۔ یہ صفت جہاں فرشتوں کی ہے کہ فرشتے صف بستہ، قطار در قطار اللہ کے احکامات اور اس کے قوانین پر عمل کرنے میں اور کرانے میں مصروف ہے، وہیں یہ صفات در حقیقت اس مسلمان جماعت کی بھی ہیں جو دنیا میں اللہ کی نمائندہ بن کر بڑے منظم انداز سے ظالم، طاغوتی، مشرک قوموں اور طاقتوں کو شکست دینے میں مصروف ہے۔ تو وہ سب بستہ مجاہدین، منظم انداز سے دشمنوں سے لڑنے والے مجاہدین، ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ جو سب سے پہلی مجاہدین جماعت صحابہ کرام کی تھی کہ جنہوں نے منظم انداز سے بڑے لشکروں کو باوجود تھوڑی تعداد کے شکست دی۔ یہ اس تنظیم، نظم و ضبط کی بہت بڑی برکت ہے۔ دنیا میں اللہ نے مسلمان جماعت کو منظم انداز سے کام کرنے کا حکم دیا۔ دیکھو، ایک بہت بڑا انبو ہو، بہت بڑی تعداد ہو، لیکن ان میں کوئی تنظیم نہ ہو، لیڈرشپ نہ ہو، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اس کو تو تھوڑی سی جماعتیں کیا کر دیتی ہیں؟ ناکام کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں عوام کا بہت بڑا ہجوم، بہت بڑا اجتماع، بہت بڑی ریلی، اس کو ایک چھوٹی سی منظم فوج کیا کر دیتی ہے؟ تتر بتر کر دیتی ہے۔ فوج میں تنظیم ہے، مثلا انہوں نے ڈسپلن کو سیکھا ہوا ہے، تو ایک چاہے کتنی بڑی تعداد کیوں نہ ہو، جب اس میں تنظیم نہیں ہوتی تو وہ نہیں ٹھہر سکتی۔
اس کی لیڈرشپ نہ ہو تو پھر وہ نہیں ٹھہر سکتی۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں بہت بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بن جاتی ہیں، لیکن ان کے اندر تربیت اور تنظیم کا عمل نہیں ہوتا۔ وہ ایک گروہ ہوتا ہے، ایک جتھا ہوتا ہے، وہ لوگ اس میں کوئی نعرہ ان کو دے دیا جائے نکل جاتے ہیں، چاہے وہ ہزاروں میں لاکھوں میں بھی ہوں، لیکن ان میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہوتی۔ طاقت و قوت ہمیشہ تنظیم سے پیدا ہوتی ہے، تربیت سے آتی ہے۔ لیڈرشپ جب ان کی موجود ہو اور مخلص ہو تو اس سے طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے نظم یا تنظیم، اس کی مثال یوں سمجھے جیسے تسبیح ہوتی ہے۔ تسبیح وہ ایک پوری ترتیب کے ساتھ اس کے دانے دھاگے کے اندر پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب رخ کی ہوتے ہیں کس کی طرف؟ وہ اس امام کی طرف جو ایک بڑا سا لمبا بانگا ہوتا ہے، جس کی طرف چاروں طرف یہ دانے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کو نظام بھی کہتے ہیں۔ تنظیم بھی اسی سے آتی ہے کہ سب کی توجہ اپنے بالائی نظم کی طرف ہو، کہ اس طرف سے جو بھی ہدایت ملے، رہنمائی ملے، حکم ملے، سب اس کی رہنمائی پر عمل کرنے کے لیے حرکت میں آئیں۔ وہ روک دیں عمل سے تو رک جائیں، اور وہ خود بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا، اس کو پتا ہو کہ میں اگر اپنے ان افراد کے ساتھ ہوں تو کامیاب ہوں، ان سے الگ ہوں تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے جی۔ تو یہ جو منظم جماعتیں ہوتی ہیں دنیا میں، انقلاب وہی برپا کرتی ہیں، تبدیلیاں وہی لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی وہ اتنی عالی شان تربیت یافتہ اور منظم جماعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک وقت میں کہ خبردار تم نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھانے دشمن پر، تمہاری ابھی طاقت نہیں ہے، تمہاری ابھی قوت نہیں ہے کہ دشمن کا تم مقابلہ کر سکو۔ دشمن ہے کہ وہ بار بار للکار رہا ہے، برانگیختہ کر رہا ہے، وہ مشتعل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صحابہ کرام پر پریشر ڈالتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، حضرت یاسر کو، حضرت صہیب کو، حضرت عمار کو، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، ان سب کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مکی زندگی میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تشدد سے جواب نہیں دینا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اب اس جماعت میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بزدلی ہے، یہ جماعت اپنی لیڈرشپ کے حکم کی پابند ہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہی۔ ان کے سامنے ان کے محبوب اور پیارے ساتھیوں کو شہید بھی کیا گیا، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہید بھی کیا گیا، لیکن ابھی کیونکہ اجازت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی تو نہیں اٹھائے۔ لیکن یہی جماعت جب اگلے درجے میں ایک طاقت و قوت بن کر مدینہ منورہ میں اپنی ایک سٹیٹ کیمپ کر لیتی ہے، تو اب یہ جماعت جب وہاں سے نکلتی ہے ایک قافلے کی اس تجارت کو جو ان کے خلاف استعمال ہونی ہے اس کو روکنے کے لیے، ابو سفیان کی تجارت کو، 313 افراد پر مشتمل یہ افراد صحابہ کی جماعت نکلتی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ قافلہ تو نکل گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دشمن 1000 کی 3 گنا زیادہ تعداد میں پورے اسلحے سے لیس اور تیاری کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیڈرشپ نے اس جماعت سے رائے لی کہ تمہاری کیا رائے ہے، اب جنگ کریں یا واپس مدینہ چلیں؟ لیکن ایک متنفس نے بھی جنگ سے فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور پھر بہادری اور دلیری کے جوہر میدان بدر میں کھل کر سامنے آئے کہ 3 گنا بڑی جماعت کو، جو ایک لڑاکا فوج جماعت تھی، ظاہر ہے اس میں بڑے بڑے دلیر، بڑے بڑے بہادر، جرت مند، بڑے بڑے جری، وہ سب موجود تھے، عرب کے بڑے بڑے سورما موجود تھے، لیکن شکست کھا کر بھاگ جاتے، اور 70 کے قریب ان کے سردار اور وہ دلیر مارے جاتے ہیں، اور اتنی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، تیاری بھی ابھی پوری نہیں ہے،
لیکن تنظیم ہے، تربیت ایسی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صف بندی کی بدر کے میدان میں کہ کفار بھی حیران تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو کس انداز سے کھڑا کیا کہ سب سے اوپر 3 اندازوں کو، پھر اس کے نیچے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے والوں کو، جی، اور اتنی دور جگہ سے کہ وہ نیزہ چلائیں تو نشانے پر سیدھا جا کر لگے، پھر اسی طرح اس سے نیچے تلوار والوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے منظم انداز سے، اس سے پہلے عرب کے اندر اس طریقے سے منظم انداز سے لڑنے کا کوئی رواج نہیں تھا، وہ ہنگامی ہجومی جنگ ہوتی تھی، اور جیسے کہ قریش میں وہ تنظیم نہیں تھی جو مقابلے کی جماعت ہے، تعداد چاہے زیادہ ہے، تیاری زیادہ ہے، لیکن تنظیم نہیں ہے، اس لیے وہ شکست کھا جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت میں تنظیم پیدا کی۔ آج یاد رکھیں جتنی بھی یہاں ہمارے ملک میں جماعتیں ہیں نا، ان میں تنظیم وغیرہ کوئی نہیں ہے، یہ گروہ ہیں، جتھے ہیں، اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اولاً تو کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کے سامنے۔ یاد رکھیں 3 چیزیں کسی بھی انقلاب کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ نصب العین، وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، مقاصد سب سے پہلے ہیں اور وہ اعلیٰ ہونے چاہیے، اور وہ اپنی قوم کی ترقی، ان کو مسائل سے چھٹکارا دلانے، وہ اس طرح کہ اگر کوئی قومی جماعت ہے تو وہ قوم کی ترقی کے لیے وہ مخلص ہو، ان کے مقاصد و اہداف کوئی ذاتی گروہی نہ ہو۔ یہاں تو جماعتیں جس قدر بھی ہیں وہ در حقیقت خاندانی جو ہے وہ گروپ بندیاں ہیں، اور ان کے خاندان وہ جو ہے ان کے مقاصد اپنے ہوتے ہیں، اور وہ دنوں راتوں میں دولت کے بڑے بڑے انبار اکٹھے کر لیتے ہیں۔ عام آدمی وہ اس کی حالت دن بدن وہی بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو نصب العین اونچا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر دوسرا اس کے لیے ہے تنظیم، جماعت، منظم جماعت، تربیت یافتہ جماعت۔ اس پر ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی پکڑا، کوئی ادھر سے پکڑا، کوئی ادھر سے، جب جماعت بن گئی، جس کی تربیت ہوئی ہو، اس نصب العین پر مر مٹنے کا ہر ایک کا پورا ہے، اس پر اس کو ادراک ہو، شعور ہو، اس کے لیے اس کی تیاری ہوئی ہے، ٹریننگ اس کو دی گئی ہو، اور اس کے ساتھ وہ مخلص ہو۔ اور پھر تیسری چیز ہوتی ہے لاہ عمل، کہ تم نے اب کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے اس وقت مقابل کو شکست دینے کے لیے، طاغوتی طاقت اور قوتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے۔ یہ 3 چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تب جا کر کوئی تبدیلی آتی ہے، انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تو یہاں تو یہ تینوں چیزیں ہوتی کوئی نہیں ہیں، اور پھر نکل پڑتے ہیں کہ ہم گویا کہ فتح کرنے چلیں اپنے ملک کو یا کسی دوسری قوم کو۔ تو اللہ نے سب سے پہلے یہاں جس لفظ کا ذکر کیا ہے وہ والصافات صفا، منظم انداز سے دشمن کا مقابلہ کرنے والے مجاہدین کی قسم ہے، جو منظم انداز سے صف بستہ ہو کر دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں۔ پھر فالزاجرات زجرا، اور وہ اپنے گھوڑوں کو جب وہ آواز لگاتے ہیں، دشمن پر حملے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو گھوڑوں کو آواز لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، جی۔ تو فالزاجرات زجرا، گھوڑوں کو ڈانٹ کر آواز لگانے والے مجاہدین کی قسم، اور پھر دشمن کو شکست دیتے چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے فتح یاب ہو کر وہ لوٹتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ نہیں کہ فارغ ہو کر بیٹھ جاتے، بس اب ہم نے فتح حاصل کر لی ہے تو اب رنگ رلیاں منانا شروع کر دیں، نہیں، فالتالیات ذکراً، وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا ذکر خود قرآن ہے، جی، انا نحن نزلنا الذکر، تو اللہ کے اس ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، اس کے مضامین میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کے احکامات اور قوانین کو سمجھتے ہیں، اور اس کو اپنے معاشرے میں لاگو کرتے ہیں، اس کے مطابق نظام بناتے ہیں۔ جی، جب دشمن کو شکست دے دی تو اس کے بعد ضروری ہے کہ وہ اپنے اس جس علاقے کو فتح کیا، جو ان کا علاقہ زیر نگین ہے، اس کا نظم و نسق قائم کریں، وہاں قوانین وہ اپلائی کریں، معاشرے میں ہر قسم کے فساد اور خرابی کو دور کریں۔ تو اس کے لیے مرکزی تعلیم ان کے پاس قرآن مجید کی ہوتی ہے، فالتالیات ذکراً، اس کے مطابق وہ عملی نظام قائم کرتے ہیں۔
اور اس کے پیچھے جو اصل فلسفہ ہے، جو ان کے اندر ساری طاقت و قوت کا مرکز ہے، وہ کیا ہے؟ ان الہکم لواحد۔ وہ یہ سب کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس ذات برحق کے لیے، جو تمہارا معبود ہے، اکیلا ہے، اسی کے لیے۔ کوئی ذاتی جنگ، مفاد، لالچ نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور قوانین کی ہی اپلائی اور اس کے ہی نفاذ کے لیے وہ کردار ادا کرے۔ تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آگے مزید تعریف کی گئی، اس کی صفات بیان کی گئی کہ وہ رب السماوات والارض ہے، آسمان و زمین کا بھی پروردگار ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے، ورب المشارق، اور تمام مشرقوں کا بھی وہ رب ہے۔ تو ان آیات میں ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس پر مزید انشاءاللہ آئندہ درس میں بات ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ